السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی کل لمحۃ ونفس عدد ما وسعہ علم اللہ۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ، اللہ کا شکر، ہمارا چشتیہ میں روحانی اجتماع یا اس کو روحانی اجتماع عرس پاک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی نام دیا جائے فرقواریت سے ہٹ کر، تو وہاں پہ چشتیہ میں 15 اور 16 کو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور کرم سے ہم موجود ہوں گے، اور اس میں خلیفہ محمد امجد قادری، حافظ محمد عبدالرشید قادری اور ڈاراوالا سے محمد اجمل منہاس صاحب قابل ذکر ہیں۔ باقی بھی اور بہت مریدین متقدین ہیں جو وہاں اکٹھے ہوں گے اس روح پرور مجلس میں۔ بزرگ، بچے، بوڑھے، خواتین، تماموں کے لیے، خواتین کے لیے بھی علیحدہ انتظام، مردوں کے لیے علیحدہ انتظام، ہر سال روٹین کے مطابق، اور تلاوت قرآن مجید اور محفل نعت اور علماء کرام کے بیانات۔ تو اس سال مجھے نہیں معلوم، کیونکہ یہ بدلتے رہتے ہیں وہاں کے موسم کے لحاظ سے، اور وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، تو اس سال مجھے نہیں معلوم کہ پروگرام اس ترتیب سے ہوگا یا ان لوگوں نے قوالی کا بندوبست کیا ہوگا، تو اب تک میں اس سے لا علم ہوں۔ لیکن بہرحال یہ وہ اپنے مشورے سے طے کرتے ہیں۔ تو سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں، باقاعدہ پروگرام کے بعد لنگر کی تقسیم ہوتی ہے، اور اس میں سنت کے مطابق میٹھا بھی دیا جاتا ہے۔ تو خاطر خواہ تواضع مہمان گرامی کی ہوتی رہتی ہے، پرتکلف لنگر ہوتا ہے۔ تو میری یہ آواز، یہ نوبت ویڈیو کی اس لیے آئی کہ ایک تو عمرے سے آیا، تو 7 رمضان بھی قریب ہیں، اور کچھ ذمہ داریاں دنیاوی تو نہیں ہیں، دینی ہیں، روحانی ہیں۔ تو کوشش یہی ہم ہر سال کرتے ہیں کہ رمضان سے پہلے پہلے جہاں جہاں جانا ہوتا ہے تو وہاں پر ہم چلے جائیں، اور رمضان مکمل تنہائی میں، گوشہ نشینی میں، بشرط زندگی اللہ تعالیٰ نے حیات زندگی نصیب فرمائی، تو کوشش کرتے ہیں کہ ذکر میں، فکر میں، تلاوت میں، نوافل میں، صدقات میں، خیرات میں، افطاری و سحری میں گزر جائے۔ خط الوسع کوشش کرتے ہیں اس میں، جو سوشل ایکٹیویٹیز ہے یا ملنا ملانا ہے وہ بھی قدر زیرو ہوتا ہے، کیونکہ رمضان بہت مقدس مہینہ ہے۔ تو لہٰذا یہ روحانی جو میرا پروگرام ہے،
ویڈیو کی صورت میں اس لیے تاکہ دوست احباب کو، بہت لوگوں کو ابھی علم بھی نہیں ہے کہ میں عمرے کی ادائیگی سے واپس آیا ہوں، تو ایک ان کو باقاعدہ خبر پہنچ جائے، دوسرا جو 15-16 ہے تو ظاہر 15-16 تو وہاں گزریں گے، اس سے پہلے بھی تو 2-3 دن پہلے سٹارٹ لینا پڑے گا، تو پھر وہاں سے واپسی، اور واپسی کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر پختونخوا، تو وہاں جو بھی قریب حضرات ہیں، دوست احباب ہے جس نے ہمارا ٹک ٹاک پہ یا فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ چینل سبسکرائب کیا ہے، تو وہ 15-16 تاریخ کو پروگرام کے لیے بر وقت پہنچیں اور ان لوگوں کا ساتھ دیجیے، اور جتنے متعقدین دوست احباب کی آمد ہوتی ہے مختلف شہروں سے، تو ان کی خدمت کے لیے تمام جو دوست احباب ہے جو میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہاں پہ ہاتھ بٹا دی جائے، اور جو بھی ڈیوٹی آپ کو دی جائے، اگر پانی کی دی جائے تو مہمانوں کو پانی پلا دے، صفائی کی دی جائے تو صفائی کرے، یا کسی کو ریسیو کرنے کے لیے تو اس کو ریسیو کرے، لنگر رکھنے کے لیے تو لنگر کرے، جہاں جہاں پکائی کی نائی کے ساتھ راجا کے ساتھ تو وہاں کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ آواز اس لیے ہے کہ ہر سال پھر کچھ نہ کچھ دقت آ رہی ہوتی ہے، تو کوشش کرتے ہیں جو آنے والے ہو تو وہ بھی سکون سے رہیں، اور اجتماعی دعا میں شامل ہو جائے، کیونکہ اس کے بعد محفل کے بعد، پروگرام کے بعد صلاۃ و سلام کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ میں خود الحمدللہ اختتامی دعا کرتا ہوں، تو اس میں آپ لوگ شریک ہوں، کیونکہ بعض ایسے لوگ ہوتے سال میں ایک مرتبہ ملنا ہوتا ہے، وہ تو نہ فیصل آباد آ سکتے ہیں نہ پشاور آ سکتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، دور دراز علاقے ہیں، یہیں سے بھی مثلا ہم اپنے سواری میں جاتے ہیں تو 4.5-5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، تو یہ جو 2 دن ہیں تمام متعقدین مریدین دوست احباب آپ اپنے کاموں کو ملتوی کریں، جو بھی آپ لوگوں کے مصروفیات ہے یا مصروفیت ہے وہ ملتوی کریں، اور ہفتہ اتوار غالباً بنتا ہے تو اس کے لیے آپ منتظر رہیں، اور پروگرام کے دن تو پھر کہیں نہیں جا سکتا، تو جہاں کوئی غمی ہو یا فوتگی ہو یا ضروری جانا ہو تو وہ پہلے سے ان دوستوں کو نوٹس میں لائیں اور ان کے ساتھ مشورہ کریں کہ وہاں جانا ہے، تو انشاءاللہ پھر ہم وہاں ترتیب سے جائیں گے۔ تو تمام دوستوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر سال کی طرح آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و برکت سے لائے، اور اس روح پرور محفل سے، مجلس سے آپ لوگوں کو منور رکھے، آپ کی اولادوں کو اس کے رنگ میں رنگین رکھے، یعنی اللہ کے رنگ میں رنگین رکھے۔ تو یہ تعلیمات صوفیاء سے اپنے آپ کو آراستہ کرو، اپنے اولاد کو آراستہ کرو، اپنے خاندان کو آراستہ کرو، دوست احباب کو آراستہ کرو، اور بزرگان دین کی رفاقت میں چلیں، جڑ جائیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔